اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو، ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا کے مضامین میں سے پہلا مضمون الحمدللہ الکریم پورا کر چکے ہیں، پہلا موضوع پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا پہلا موضوع آپ سب جانتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے سلسلے میں تھا۔ تو اس کے ذیل میں ہم نے تقریباً 30 ٹاپکس دلائل کی مد میں اسٹڈی کیے ہیں، جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ ظلہ العالی نے اپنی عظیم کاوش کے نتیجے میں پورے قرآن کریم سے ہر ٹاپک کے تحت آنے والی آیات کو اکٹھا کیا اور ہر ٹاپک کے ذیل میں اس کو رکھا، اور عوام الناس کے لیے بھی اس کام کو آسان فرما دیا اللہ کے فضل سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہر موضوع کو تلاش کرنا اور ہر موضوع پر قرآنی آیات کو دلائل کے طور پر لینا، حاصل کرنا اور پھر بیان کرنا، یہ عوام الناس کے لیے بھی اس کام کو آسان فرما دیا۔ تو آج بھی الحمدللہ تعالی ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے شروع ہو چکا ہے لاسٹ لیکچر میں، اور وہ ہے الایمان باللہ تعالی، یعنی دوسرا موضوع جو موضوعات قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سے ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی پر ایمان کے سلسلہ میں، کہ الایمان باللہ تعالی، اللہ تعالی پر ایمان۔ تو اس کے ذیل میں سب سے پہلا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا، اس کے ذیل میں جتنی آیات قرآن کریم سے یہ اکٹھی کی ہوئی ہیں ساری ہم نے پڑھی تھی، اور وہ تھا وجوب الایمان باللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی پر ایمان لانے کا وجوب۔ تو اس کے ذیل میں ہم نے تقریباً 12 آیات کا مطالعہ کیا تھا، 12 سورتوں کی آیات، 12 سورتوں کی آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ اب آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے واجبات کے تحت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وجوب جو ہے، اس کے تحت دوسرا ٹاپک ہے اخذ المیثاق من ذریۃ آدم بالربوبیۃ الالہیۃ فی عالم الارواح۔ عالم ارواح میں ذریت آدم سے ربوبیت الہی کا اقرار کروانا، یعنی عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا فرما لیا، تمام انبیاء اور رسول کی ارواح مبارکہ کو پیدا فرما لیا، تو پھر تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک نے ان سے ایک عہد لیا، اور یہ عہد جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت پر ایمان کے وجوب کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یعنی یہ عہد بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں تھا، جو اللہ پاک نے عالم ارواح میں کائنات انسانیت میں لباس انسان پہنا کر، لباس بشر پہنا کر جن روحوں کو بھیجنا تھا اور یہاں پر انہوں نے ایمان لانا تھا، تو اس کا عہد، اس ایمان کا عہد اللہ پاک نے عالم ارواح میں لے لیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر روح نے، ہر انسان کی روح نے اللہ پاک سے عہد کیا، لیکن آج کون عہد پر قائم ہے اور کون عہد پر قائم نہیں ہے،
یہ ہر بندہ جانتا ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ یہ عہد ہم عالم ارواح میں کر چکے ہیں، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں بار بار تاکید فرمائی ہے کہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد کیا تھا وہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں پتہ چلے گا، اور ہمارے ساتھ اللہ پاک نے جو عہد فرمایا تھا وہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے رب کہہ کر اس پر قائم رہو گے، مجھے ہی رب مانو گے، تو پھر میں تمہیں جنت کی نعمتوں سے، انعامات سے نوازوں گا، اپنی رضا سے نوازوں گا، اپنی دیدار سے نوازوں گا، اپنے قرب کی لذتوں سے نوازوں گا۔ تو یہ اللہ کا عہد تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر بار بار کہ اوفوا بعہدی، تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو، یعنی مجھے رب مانو اور اس پر استقامت پذیر رہو آخری دم تک۔ اللہ کے فضل سے، اللہ سے فضل مانگو اس پر کہ اللہ کی رحمت سے، اور پھر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد ضرور پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور بس مجھے سے ڈرا کرو۔ تو وہ عہد کون سا ہے؟ یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، یہ سورہ اعراف سورت نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 172 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کیجئے، از جہاں بھی آتا ہے تو اس میں اللہ پاک نے کسی زمانے کی یاد کرانی ہوتی ہے، یعنی کسی کام کی، کسی واقعے کی طرف اللہ پاک نے رجوع کروانا ہوتا ہے، یاد کروانا ہوتا ہے، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا کسی اور سے نہیں ہے، یہ خطاب ہے سرکار مدینہ نور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حبیب خدا احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، جہاں بھی اللہ پاک کچھ یاد دلاتے ہیں۔ تو یہاں پر بڑی ایک قابل تحقیق بات ہے کہ اللہ پاک فرما کیا رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ، اور یاد کرے اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ جب اخذ لیا یا نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، کس نے؟ آپ کے رب نے۔ اب یہاں پر اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نکالا یا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور یاد کریں جب نکالا آپ کے رب نے۔ اب رب کون ہے؟ رب کا مطلب ہے پیدا کر کے تربیت کرنے والا، رب کا مطلب ہی تربیت کرنے والا۔ تو اب جہاں بھی اللہ تعالیٰ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ یاد کرواتے ہیں، اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور اسی طرح بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ ربو کا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فلا وربک، اور آپ کے رب کی قسم، یعنی آپ کا رب کہہ کے اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کو بار بار خطاب فرماتے، تو اس کے اندر جو قابل سرچ بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں خود یہ وضاحت فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ربوبیت سے گزر چکے تھے، یعنی میری تربیت اس وقت بھی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی۔ رب کا، آپ کا رب تھا میں، جس گھڑی عالم ارواح قائم ہوا اس سے پہلے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی تربیت اللہ پاک نے جو فرمائی اس کی طرف اشارہ۔ اور وہ تربیت کس طرح سے فرمائی کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان بن کر، رحمان کی صفت رحمان کا ظہور فرما کے تو علم القرآن، قرآن سکھایا، خود معلم بنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو متعلم کی سیٹ پر بٹھا کر تو آپ کی تربیت فرمائی۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اب عالم ارواح میں حضور علیہ السلام ہیں، تشریف فرما ہیں، تو وہاں پر بھی حضور کی عظمتیں اسی طرح اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔
جتنی عظمتیں حضور علیہ السلام کو ازل سے عطا کی ہوئی تھیں کہ نبیوں کی ارواح انبیاء اور رسل کا جلسہ سجا کے پھر وہاں پہ یہ بھی قرآن کریم میں بتاتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ ایک عہد اللہ پاک نے صرف نبیوں سے لیا تھا، ایک عہد صرف نبیوں سے لیا تھا، عالم ارواح میں ارواح انبیاء سے لیا تھا، ارواح رسل سے لیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ ایک یہ بھی عہد تھا، اور یہ عہد کس بات پر تھا؟ یہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کا عہد تھا، حضور کو اپنا امام ماننے کا عہد تھا، حضور علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے کا عہد تھا، حضور پر ایمان لانے کا عہد تھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ یہ سارے انبیاء کرام کو فرما رہے ہیں کہ تم پر ضروری ہوگا کہ تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ، میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ تو ہر نبی عظمت والا، ہر نبی عظمت والا ہے، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو زور دے رہے ہیں کہ تم سب پر لازم ہوگا کہ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو پھر ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر یہ اللہ رب العزت کے ایمان کے لیے واجب ہے۔ تو یہاں پر جو عہد لیا جا رہا ہے، یہاں پر بھی اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو ساتھ ساتھ خدا کی قسم قرآن کو حق ادا کرتے ہوئے پڑھ کر دیکھیں اور پڑھیں سمجھیں تو ہر آیت جہاں حمد باری تعالی ادا کرتی ہے وہاں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے جدا نہیں رکھا، اور حضور کی نعت کو اپنی حمد سے جدا نہیں رکھا۔ لا الہ الا اللہ حمد ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت ہے۔ تو اسی طرح وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے، یہ بھی حضور کی نعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پڑھی آپ کا رب کہہ کے، کہ اس وقت بھی آپ اللہ کی بارگاہ سے تربیت یافتہ تھے، اس وقت بھی اللہ آپ کا رب تھا۔ آپ کے رب نے من بنی آدم کی اولاد کو، اولاد آدم کی، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، من بنی آدم، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کو نکالا، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریتہم ان کی نسل کو، ان کے اولاد کو، یعنی بنی آدم کی پشتوں سے ان کے اولاد کو نکالا، ان کی نسلوں کو نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ اور گواہ بنایا ان کو، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ انہی کی جانوں پر، انہی پر ان کو گواہ بنایا، ان سے گواہی لی۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور گواہی کیا لی؟ أَلَسْتُ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ کیا میں نہیں ہوں؟ ربکم تمہارا رب، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا تو سب بولے، سب بول اٹھے، بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولو تاکہ تم نہ کہو، یوم القیامت قیامت کے دن تم یہ نہ کہو، انا کننا کہ بے شک ہم تھے دنیا میں رہتے ہوئے، ان ھذا غافلین اس عہد سے بے خبر تھے، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ اب دیکھ لیں یہ عہد پختہ کیا ہوگا کس نے؟ ہر انسان کی روح نے، ہر انسان نے اللہ پاک سے یہ عہد کیا ہوگا ہے، اور یہ عہد جو ہے یہ فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے انسان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول ہے جو اس کو کچھ بھی بنا دیتا ہے۔ اس کا ماحول اگر اس عہد کی پابندی کرنے والا ہے، اس عہد کو پورا کرنے والا ہے، کروانے والا ہے، تو پھر وہ بندہ اس عہد پر پورا اترتا ہے
اور جس قدر اعلیٰ ماحول ملتا ہے، جس قدر اللہ رب العزت کے قرب کا، بندگی کا اور اللہ کی غلامی کا ماحول ملتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ بندہ اس عہد میں کو پورا کرنے میں کامیاب ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ماحول اس سے برعکس مل گیا، اب اللہ کو رب کہا، رب مانا، تو رب اسی کو کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے، ہر سوچ میں، ہر عمل میں، ہر گفتگو میں اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بات مانی جائے، وہی رب ہے۔ اور اگر اس کی بات نہیں مانی تو پھر عہد پورا ہی نہیں ہوا۔ اب عہد اصل میں کیا تھا کہ تم ہمیشہ میری ہی بات مانو گے، جو میں چاہوں گا وہ کرو گے۔ جب تم جو میں چاہوں گا وہ کرو گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ جو تم چاہو گے وہ تمہارا رب کرے گا، کہ تمہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سیٹ پر بٹھائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو راضی کرتا ہے۔ تو یہ اسی عہد کو پورا کرنے کے بعد ہوتا ہے جو یوم الست میں ہم سب نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم اس عہد کو ہر لمحہ یاد رکھیں، ہر لمحہ یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت کی بندگی سے کبھی بھی فرار اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو آزاد پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی غلامی میں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہر انسان کو اور ہر جن کو اپنی بندگی میں پیدا کیا ہے، اپنی غلامی میں پیدا کیا ہے، لہٰذا کوئی انسان بھی اللہ کی بندگی سے آزاد نہیں۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا کرم، بہت بڑی رحمت، بہت بڑی محبت ہے انسان کے ساتھ کہ اپنی بندگی میں جکڑا، اس لیے کہ اللہ کی بندگی ہمیں عظیم کرتی ہے، ہمارا سٹیٹس اعلیٰ کرتی ہے، ہمارا معیار بڑھاتی ہے، ہمارا ایمان بڑھاتی ہے اور ہماری عظمتیں بڑھاتی ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک رکھتی ہے۔ اللہ کی غلامی ہمارے ظاہر و باطن کو پاک رکھتی ہے اور جنتوں کا مالک بنانے کے قابل کر دیتی ہے۔ اگر فرض کریں کہ اللہ کی بندگی سے نعوذ باللہ نکلنے کی کوشش کرے اور فرار چاہے اور لبرلزم کی طرف جانا چاہے، جیسے آج کل نعرے لگتے ہیں لبرلزم کے، تو اس طرف جانا چاہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو تو اللہ پاک نے آزاد پیدا ہی نہیں کیا، انسان آزاد ہو ہی نہیں سکتا کسی گھڑی بھی، یہ کہیں نہ کہیں غلامی کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر خدا کی غلامی سے نکلے گا تو دوسری طرف جا کے نفس کی غلامی میں پھنس جائے گا۔ خدا کی غلامی سے اگر فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تو فوراً اس کا نفس اس کا اپنا غلام بنا لے گا، اور نفس کی غلامی ہی ہے جو اللہ کی غلامی سے نکالنا چاہتی ہے۔ جو نفس کے غلام بن جاتے ہیں وہی اللہ کی غلامی سے نکلتے ہیں۔ اب ادھر اللہ رب العزت کی غلامی ہے، جس کا حق ادا کیا تو پھر وہ مقام ملا دونوں جہاں میں، یہاں بھی آخرت میں بھی، کہ فرشتے بھی کھڑے ہو کے سلام کرنے لگے، فرشتے بھی کھڑے ہو کے سلام کرنے لگے کہ یہ اللہ کا غلام ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آسمانوں پہ پرواز کر جایا کرتے تھے، فرشتوں کی مجلس میں چلے جایا کرتے تھے اپنی روحانی طاقت سے، کیونکہ وہ اللہ کے غلام تھے۔ اور جو اللہ کا غلام ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو اختیار عطا فرماتے ہیں، طاقت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کوئی چھوٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت بڑی بڑی طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ زمین پہ رہتے ہوئے آسمانوں کی سیر بھی کراتے ہیں۔ اور فرشتے جب ان کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اٹھ کر، ان کا استقبال کرتے، کیوں کہ یہ اللہ کا غلام آیا ہے۔ دنیا میں رہ کر اس غلاظتوں بری اور جھوٹے اور گندے حسن سے بری ہوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ نفس کی غلامی سے آزاد ہو کے اللہ کی غلامی میں کامیاب ہے، تو اتنا بڑا اس کو مرتبہ ملتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ کی غلامی میں رہتا ہے۔ اور جو نفس کی غلامی میں جاتا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں کہ وہ مرد ہو یا عورت اتنی ذلت کا شکار ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اتنی ذلت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اور
اس کے بارے میں بات کرنا بھی سننا گوارا نہیں کرتا کہ جو نفس کی غلامی میں جکڑ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور جو اللہ کا غلام ہوتا ہے اس سے دنیا بھی حیا کرتی ہے اور اس کا دنیا بھی ادب احترام کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کا غلام کون ہوتا ہے؟ جس نے یوم الست والا وعدہ ہمیشہ پورا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا عالم ارواح میں ذریت آدم سے ربوبیت الہی کا اقرار کروانا، یہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا وجوب جو ہے اس کے تحت یہ دوسرا ٹاپک تھا۔ اور تیسرا ٹاپک اس ذیل میں معرفت الایمان باللہ و واجباتہ، ایمان باللہ کی معرفت اور اس کے واجبات، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے اور اس کے واجبات کیا ہیں، یعنی ایمان کیسے یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ، دوسری سورت ہے قرآن پاک کی، اور آیت نمبر 256۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سو جو کوئی انکار کر دے معبودان باطلہ کا، فَمَن يَكْفُرْ، سو جو انکار کر دے، بالطاغوت، طاغوت سے مراد ہے شیطانی طاقتیں، یعنی معبودان باطلہ، باطل خدا جو بنائے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے، اس کا انکار کرنا سب سے پہلی بات۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، فقد تو بے شک، استمسک اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقیٰ ایک مضبوط حلقہ، ایک ایسا مضبوط حلقہ اس نے تھام لیا، عروہ کی معنی حلقہ، الوثقیٰ مضبوط، لا انفصام لہا، لا نہیں، انفصام کا مطلب ہے ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، یعنی اس حلقے کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، وہ ایک حلقے میں پرویا گیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت پر ایمان جو ہے اس کی معرفت کیا ہے اور اس کے لیے واجب کیا ہے؟ سب سے پہلے طاغوت کا انکار ہو، اور طاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو باطل کی طرف لے کے جائے، جو باطل کی طرف لے کے جائے، اس میں نفس بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے دو دشمن، ایک ظاہری دشمن ہے، ایک باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن یہود و نصارہ کی صورت میں، اسلام کے دشمنوں کی صورت میں ان کے ساتھ ظاہری جنگ ہوتی ہے، اور ایک باطنی دشمن ہوتا ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان رہتا ہے، اور اس شیطان کا مقابلہ کرنا جہاد اکبر ہے۔ حضور سے پوچھا گیا سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا سب سے افضل ہے، اس لیے کہ جو دشمن ظاہر نظر آ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن جو دشمن نظر نہیں آ رہا، فقط اندر بیٹھ کے آرڈر کر رہا ہے اور بندے کو نئی نئی خواہشات، خوبصورت لذتیں دکھا دکھا کے اپنا مرید بنا رہا ہے، وہ سب سے خطرناک دشمن ہے۔ تو سب سے پہلے ان طاقتوں کا انکار کرنا، معبودان باطلہ کا انکار کرنا، یہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور پختہ ایمان لانا، ایسا ایمان لانا کہ جیسے ایک کڑے میں پروئے گئے ہیں، لوہے کا کڑا ہے اور اس کے اندر اس زنجیر کے ساتھ ہم پروئے گئے ہیں، اور وہ زنجیر کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایمان اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے کہ جو تم دل میں بھی بات سوچو گے اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم کسی بھی مقام پر بیٹھ کر بولو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے، ہر چیز کو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر
ایمان جو ہے اس کی معرفت اور واجبات کے بارے میں. اور دوسری آیت سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 173 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم. الذین یہ وہ لوگ ہیں، قال لهم قالا کہا، لہم ان سے، الناس دوسرے لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک کثیر لوگ، بہت سارے لوگ، قد جمعوا لکم، قد جمعوا جمع ہو چکے ہیں، لکم تمہارے مقابلے میں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، کون؟ ایمان والے، پختہ ایمان والے وہ لوگ ہیں. اب اس میں سے بھی آپ سمجھیں کہ ایمان کس طرح سے پورا ہوتا ہے، ایمان کی معرفت کیا ہے. کہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے دوسرے لوگوں نے کہا کہ بے شک کثیر تعداد میں لوگ تمہارے مقابلے میں جمع ہو چکے ہیں جنگ میں، فخشوہم سو ان سے ڈرو، فخشوہم پس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا تو اس بات نے بڑھا دیا ان کے ایمانن ایمان کو، یعنی ان کے ایمان کو بڑھا دیا. تو ایمان کیا ہے؟ کہ غیر اللہ سے کوئی خوف دلائے. اللہ کے دشمن بے شک کتنی تعداد میں تمہارے مقابلے میں آ جائے اور تم تنہا کھڑے ہو تو ان سے نہیں ڈرنا، بلکہ ایمان کو اتنا مضبوط، ایمان اتنی مضبوط طاقت ہے. اور وہ کب نظر آئے گی؟ جب تم مضبوطی سے کھڑے رہو گے، ڈٹے رہو گے کہ میں سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا، بے شک 1000 کے بجائے 10,000 میرے سامنے آ جائے، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ میں کروں گا. اور یہ تاریخ میں دکھاتی ہے کہ ایسے لوگ ایمان والے اللہ پاک نے پیدا فرمائے اور انہوں نے ایمان کی اس طاقت کا حق ادا کیا اور ان واجبات پر پورے اترے کہ انہوں نے کہا کہ ڈرو ان سے، فزادہم ایمانن تو ان کی اس بات سے کیا ہوا کہ ان ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا. سبحان اللہ، ان کے چہرے ایمان کے نور سے اور چمکنے لگے، ان کی چہروں کی تابناکی میں اور اضافہ ہوا، ان کی قوت میں، ان کی جرت میں، شجاعت میں، بہادری میں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت میں اور اضافہ ہوا. وقالو اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ کیا اچھا کارساز ہے. یعنی ان کی زبانوں پر کیا ہوا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ہے ایمان. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے اگر خوف ہو تو دشمن کی طرف سے کوئی وارننگ آئے تو اس پر ڈٹ جانا اللہ رب العزت کی غلامی میں، اور ان کو دکھا دینا کہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو اس طاقت کو ایمان کہتے ہیں جو اللہ کے دشمن سے ڈرنے نہیں دیتی، اللہ کے دشمن کے آگے جھکنے نہیں دیتی. سر کٹ تو جاتا ہے مگر اللہ کے دشمن کے آگے کبھی جھکتا نہیں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. اور سب سے بڑی مثال جو ہے یہ ایمان کے میدان میں توکل علی اللہ کی اور ایمانی طاقت کی، وہ نواسہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ ایمان ہے اور ایمانی طاقت ہے کہ بندہ مومن وہ ہے جو اللہ کے دشمنوں سے کبھی نہ ڈرے اور کوئی سودا ایسا نہ کرے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں یہ نقصان نہ پہنچا دے، ہماری تجارت میں نقصان نہ ہو جائے. نہیں، بلکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ فوراً یہ ورد شروع کر دیتا ہے. اگر دشمن کی طرف سے کوئی وارننگ آتی ہے، کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ جھک نہیں جاتا، وہ بک نہیں جاتا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس ایمانی طاقت پر بڑے بڑے ہائے مار کے چند
مسلمانوں کے چند مومنوں کے لشکروں نے جیتے اللہ کے فضل سے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا ہادی ایک کالی کملی والا تھا۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ ہے ایمان، ایمان اس سے پیچھے نہیں۔ یہ سورت آل عمران، سورت نمبر 3، آیت نمبر 173۔ اگلی آیت نمبر 3 اس موضوع میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یذکرون، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، شروع میں یا کے معنی وہ، آخر میں واو نون جمع کے لیے، درمیان میں ذکر، ذکر کا مطلب یاد کرنا۔ وہ سب یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیامن، کبھی سراپا نیاز بن کر، کھڑے ہو کر، یعنی کھڑا ہوتا ہے بندہ تو سراپا نیاز بن کر، وقعودن، اور کبھی سراپا ادب بن کر بیٹھے ہوئے۔ قعود کے معنی بیٹھنا، قعدہ لفظ بھی اسی سے نکلا ہے جو نماز میں ہم قعدہ کرتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور کبھی ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ علی جنوبہم، اپنی کروٹوں پر، یعنی ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سراپا نیاز ہے، بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سراپا ادب ہے، لیٹے ہیں تو اللہ کے ہجر میں تڑپتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں اللہ کی عظمت اور اس کے حسن کے جلووں میں۔ یتفکرون، اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں اللہ کے حسن اور اس کے عظمت کے جلووں میں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں جو حسن رکھا اور اپنی عظمت کے جو جلوے رکھے، ان سب میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر بول اٹھتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر پیدا نہیں کیا۔ باطل کا مطلب بے حکمت اور بے تدبیر۔ ما خلقت، تو نے پیدا نہیں کیا، ھذا، یہ سب کچھ، باطلا، بے حکمت اور بے تدبیر۔ سبحانک، تو پاک ہے، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ فلاں کام کیا اس میں کوتاہی رہ گئی، یا فلاں میں مجبوری تھی نہیں ہو سکا، تو ہر کوتاہی سے، سب کوتاہیوں سے اور مجبوریوں سے پاک ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اب دیکھیں، یہ بھی ایمان کی ایک وجوب ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کھڑے ہیں اللہ کی یاد، بیٹھے ہیں اللہ کی یاد، لیٹے ہیں اللہ کی یاد، سوئے ہیں اللہ کی یاد، کاروبار کر رہے ہیں اللہ کی یاد، شادی کر رہے ہیں اللہ کی یاد، بچے اولاد پیدا کر رہے ہیں اللہ کی یاد، ہر عمل میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی ہر تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کے حسن کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے جلووں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر بول اٹھتے ہیں کہ اے مولا، تو نے کوئی چیز بھی بے حکمت اور بے تدبیر پیدا نہیں فرمائی، تو کوتاہیوں اور مجبوریوں سے بالکل پاک ہے، بس تو ہمیں
دوزخ کی آگ سے بچا دے۔ تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی معرفت میں لگن لگی رہے، اور اللہ رب العزت کی معرفت میں ہی جینا ہو، مرنا ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کا وجوب اور ایمان کی معرفت۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت تھی، 3 نمبر سورت اور آیت نمبر 191 191۔ اگر اللہ پاک کی توفیق سے سب لوگ تھوڑی سی قربانی کریں، اپنے اخراجات میں سے کچھ بچت کر کے، تو قرآنی انسائکلوپیڈیا کا سیٹ خرید لیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ ہر شریک کلاس جو ہے، تو اس سے بہت ہی برکت ہوگی کہ آپ سامنے رکھ کے جب پڑھیں گے، سامنے رکھ کے پڑھیں گے، تو اس سے جو برکت ملنی ہے اور جو سمجھ ملنی ہے اور اس میں جو لذت ملنی ہے، وہ لذت اس طرح سے تو نہیں مل سکتی۔ اس لیے سارے کوشش کریں کہ مشکل میرا حل کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا، یہ اتنا زیادہ بہت زیادہ اس کا نہیں ہے خرچہ، تو سارے یہ انسائکلوپیڈیا سیٹ ضرور خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنی لائبریری میں رکھیں۔ اور یہ سدا بہار ایک باغ ہے جس سے کوئی بھی چاہے، جس گھڑی چاہے، پھل چن سکتا ہے، پھول چن سکتا ہے، خوشبو لے سکتا ہے، چھاؤں لے سکتا ہے، ہر چیز اس سے مل سکتی ہے۔ بس ایک کوشش کر لیں کہ اپنے اخراجات میں سے کچھ بچت کر کے، پیسے جمع کر کے، تو یہ انسائکلوپیڈیا کا سیٹ ضرور خریدیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے، پھر پڑھنے کا کیا ہی مزہ آئے۔ اب آیت نمبر 4 ہے اس موضوع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ سورۃ المائدہ کی سورت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 83 ہے، جس میں ان سچے عیسائیوں کا ذکر ہے کہ جو قرآن کی آیات سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی ہیں، بعض سچے عیسائی سمعوا، اذا جب سمعوا سنتے ہیں، ما جو انزلہ اتارا گیا الی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے، یعنی قرآن کریم، اس کو سنتے ہیں، ترا اعینہم، ترا تو آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، دمع کے مطلب ہے آنسو، تفیض اس کا مطلب جاری ہو جانا، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اشک ریز ہو جاتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس حق کے باعث جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے، مما اس کے باعث عرفوا جس کی معرفت مل گئی ہے ان کو، من الحق کی حق سے، یعنی اس حق کے باعث جس کی معرفت ان کو نصیب ہو چکی ہے، تو وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یقولون، اور پھر وہ کہتے ہیں، ساتھ ہی ورز کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر یقین لے آئے، ایمان لے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے کس پر؟ تیرے بھیجے ہوئے حق پر، فاکتبنا، سو تو ہمیں بھی لکھ لے، مع الشاہدین، حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ، سبحان اللہ، ہمیں بھی لکھ لے حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی انہوں نے حق کو پہچانا اور پھر حق کو تسلیم کر لیا، یہ بھی ایمان ہے، ایمان کہ حق کو پہچان لیا اور پھر حق کو تسلیم کر لیا۔ تو ان کی دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کے اندر ان کا ذکر فرما دیا، یہ ان کو اللہ پاک نے اس قابل بنا دیا، ان کا معیار اتنا بلند فرما دیا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے 83، اس سے اگلی 5 نمبر آیت، اومن کان میتن فاحییناہ،
اب امن کانا میتن، بلا وہ شخص جو مردہ تھا. اب امن، بلا وہ شخص جو کانا میتن مردہ تھا، یعنی ایمان سے محروم تھا. مردہ سے مراد یہاں کون ہوا؟ وہ نہیں جس کے جسم میں روح نہیں ہے، وہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مردہ ہے. بلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا. جعلنا فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. احیینا، حیات بخشی اس کو کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایمان اور معرفت کا نور پیدا فرما دیا. وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، پیدا فرما دیا، لہو اس کے لیے، نورن، نور کس چیز کا؟ ایمان اور ہدایت کا، ایمان اور معرفت کا نور اس کے لیے پیدا فرما دیا. یمشی بہی فی الناس، کہ اس نور کو لے کر وہ لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے. اور چلنے پھرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں تک بھی وہ نور پہنچے. چلنے پھرنے کا مقصد کہ لوگوں تک بھی وہ نور پہنچے. جیسے اولیاء کرام کو اللہ پاک نے نور معرفت عطا فرمایا، نور ایمان عطا فرمایا، نور ہدایت عطا فرمایا، تو انہوں نے اتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ وہ ان کی ذاتوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اتنا عطا فرمایا کہ وہ نور لے کر اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب اس نور کو، تم تو اس سے منور ہو چکے ہیں، اب زمانے کو اس سے منور کرنا ہے. یمشی بہی فی الناس، کہ وہ نور اٹھا کر، نور لے کر دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں. تو چلنے پھرنے کا مقصد ہے کوئی، کیوں چلایا جاتا ہے انہیں، کیوں پھرایا جاتا ہے؟ تاکہ خواجہ اجمیری بن کر اجمیر کی سرزمین پر بیٹھے اور 90 لاکھ ہندوؤں کے دلوں میں وہ نور ہدایت بھر دے. 90 لاکھ ہندوؤں کو اللہ رب العزت کی معرفت کا نور عطا کر دے. یہ اللہ پاک ڈیوٹی لگاتے ہیں. اب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں بیٹھے، اللہ پاک نے ان کو کرامات کی طاقت عطا فرمائی، ان کو وہ نور عطا کیا، اتنا بھرپور نور عطا فرمایا کہ انہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کے سینوں میں نور بھر دیا. تو یہ کام اللہ پاک نے کس سے کروایا؟ اپنے بندے سے کروایا. اس بندے سے کروایا جو اللہ اللہ کرنے والا تھا، جو اللہ والا بن چکا تھا، اللہ کی غلامی میں کامیاب ہو چکا تھا، اللہ کی بندگی میں کامیاب ہو چکا تھا. اور خدا کی قسم ان کے مکھڑے کو دیکھ کر ہزاروں کے لشکر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے تھے. لوگ تڑپتے ہوئے قدموں میں گرتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے. ان کا اخلاق تھا، اخلاق تھا. اب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ ذرا غور کریں، تاریخ پڑھیں کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا. برصغیر پاک و ہند میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. رب کی قسم اسلام پھیلانے والے یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک فرما رہے کہ ان کو ہم نے ایسا نور عطا کیا جو نور لے کر وہ دنیا میں پھرتے ہیں، اور جو سینہ ان کے سامنے آتا ہے اس کے سینے میں وہ نور بھر دیتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے کبھی اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور مثالیں بھری بڑی ہیں تاریخ میں. لاکھوں اولیاء کرام، کروڑوں اولیاء کرام نے کروڑوں کو نور ایمان اور نور معرفت الہی سے منور کیا. اللہ پاک نے وسیلے بنائے. ہوتا سب اللہ کے حکم سے ہے، مگر وسیلہ بندہ بنتا ہے، وسیلہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نور ایمان عطا کیا اور ان کو زندہ کیا، نور ہدایت عطا کیا، ان کو زندہ کیا جو مردہ تھے. اور پھر ان کے لیے ایسا نور عطا کر دیا کہ جس کو لے کر اب وہ دنیا میں بانٹتے پھرتے ہیں. ان کو ایک طرف رکھیں. کمم مثلہ، کیا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے وہ شخص جو اللہ سے معرفت الہی کا نور لے کر، ایمان کا نور لے کر، ہدایت کا نور لے کر لاکھوں کے سینوں میں بھرتا پھر رہا ہے، لاکھوں کو مومن بناتا پھر رہا ہے؟ کیا وہ اس کی طرح، اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے
کہ فی ظلماتی، جس کا حال یہ ہے کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں، جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں، فی ظلماتی اندھیروں میں، اور یہ اندھیرے کون سے اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ جہالت اور گمراہی کے اندھیرے، ایسا گھرا ہوا ہے کہ لیسا بخارج منہا، نہیں، لیسا نہیں بخارج نکل سکتا منہا ان سے، کہ ان اندھیروں سے وہ کبھی نکل ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اب ایک طرف وہ شخص ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں وہ اس کی مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ کذالک، اسی طرح زینا، آراستہ کر دیا جاتا ہے، خوشنما دکھایا جاتا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کافروں کو ان کا ہر عمل آراستہ کر کے دکھایا جاتا ہے، سجا کے دکھایا جاتا ہے، اور یہ بھی ان کا بہت بڑا نقصان ہے کافروں کا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہم نے سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا حق ادا کرنا، اور ایسا حق ادا کرنا کہ دل کے اندھیرے چھٹ جائیں، ظاہر بھی روشن ہو جائے، باطن بھی روشن ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جڑ جانا، اللہ کی غلامی میں اس طرح جڑ جانا کہ اپنی مرضی ختم ہو جائے، صرف اللہ کی مرضی رہ جائے۔ تو جہاں اپنی مرضی ختم ہو جائے، اور یہ مقام جو ملتا ہے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نور عطا فرما دیتا ہے اس کے دل میں، اس کے سینے میں، کہ وہ نور پھر دنیا میں بانٹتا پھرتا ہے۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے کہ میرا بندہ نوافل ادا کرتے کرتے میرے قریب آتا ہے، اپنی مرضی میری مرضی پر قربان کر دیتا ہے، اپنی آرزوئیں میری آرزوؤں پر قربان کر دیتا ہے، فقط میرا مرید ہو جاتا ہے۔ مرید کا مطلب کیا؟ ارادہ کرنے والا۔ وہ اپنے ارادوں کو ترک کر کے فقط اللہ کے مرضی کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کا ارادہ کر لیتا ہے، کہ جیسے قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روکا کرو، ان کی صحبت میں روکا کرو کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو دن رات صبح و شام بس اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے سبب کیا ہوتا ہے، اس کی طلب کیا ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے کی؟ یریدون وجہہ، کہ فقط وہ اللہ کے دیدار کے ارادے میں سب کچھ کرتے ہیں، وہ اللہ کے دیدار کے مرید ہو جاتے ہیں۔ مرید کا مطلب ارادہ کرنے والے، اللہ کے دیدار کے مرید ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک بار بار کے جھولیاں ان کو عطا فرماتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کے دیدار کی لذتیں میں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کے قرب کی لذتیں۔ اور جو اللہ کے قرب میں آ جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ کا نور نہ ملے، اللہ کے نور سے محروم رہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے کہ ان کو نور اتنا مل جاتا ہے کہ وہ پھر لاکھوں میں بانٹتے جاتے، جتنا بانٹتے جاتے اور بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کے قرب کی لذتیں اور ایمان کا کمال۔ یہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے خدا کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں، خود کو ترک کر کے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کا جو بھی ریسنٹلی سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک پر خطاب آپ نے عطا فرمایا امت مسلمہ کے لیے، تو اس میں مرید کا جو معنی آپ نے فرمایا وہ کیا؟ مرید کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کا ارادہ کر لینے والا، یعنی اپنی ہر مرضی کو ترک کر کے، اپنی ہر چاہت کو ترک کر کے فقط اللہ کی چاہت کا ارادہ کر لینے والا، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اور وہ اللہ کا مرید ہو گیا، پھر اس نے اللہ کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مرید ہوتے ہیں جن کو یہ نور عطا ہوتا ہے اور پھر یہ آگے بانٹتے ہیں۔ یہ خطاب سب لوگ ضرور سنیں کہ عرس مبارک کے موقع پر حضور شیخ الاسلام نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس خطاب کا ایک
کافی حصہ بھی باقی ہے. ایک حصہ آپ نے بیان فرمایا تھا اور وہ الحمدللہ 1.25 گھنٹے پر محیط تھا، اور ابھی 3 حصے اس خطاب کے باقی ہیں، اور حضور شیخ الاسلام نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ بھی ریلیز ضرور فرمائیں گے، اور ہم ان حصوں سے بھی بہرہ مند ضرور ہوں گے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دیں اور حضور شیخ الاسلام کو بھی اللہ پاک کامل صحت کے ساتھ اور ایمان کی اعلیٰ منزلوں کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، دراز عمر عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہمیشہ تا دم آخر بہرہ مند فرمائے. تو اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 6، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے 5 نمبر، یہ سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 122 یہ تھی. اب اگلی آیت ہے انما المؤمنون الذین، انما بے شک، المؤمنون ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں. انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں، الذین جو، اذا جب، ذکر اللہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، واجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کس بات سے؟ اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کے تصور سے، اللہ کی عظمت و جلال کے تصور سے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کے سامنے، آیاتہ اللہ رب العزت کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمان، تو اضافہ ہو جاتا ہے ان کے ایمان میں. تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کی لذت انگیز اور حلاوت آفرین باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کرتی ہیں. زادتہم، زیادتی کرتی ہیں ان کے ایمان میں. کیا چیز زیادتی کرتی ہے؟ اللہ کے کلام کی لذت انگیز اور حلاوت آفرین باتیں جو ہیں وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہمیشہ توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف تکتے بھی نہیں. اب اس آیت مبارکہ کے اندر 3 باتیں ہیں جو ایمان کی معرفت عطا کر رہی ہیں کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے واجبات کیا ہیں. پہلی بات یہ کہ مومن صرف وہ ہیں کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل اللہ کے عظمت اور جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک کے سامنے کیسے کھڑے ہونا. اللہ کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اور دوسری پہچان ایمان والوں کی کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی حلاوت سے، تلاوت آیات کی حلاوت سے اور لذت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور تیسری پہچان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، اللہ رب العزت پر توکل قائم رکھتے ہیں، اور کبھی بھی گھبرا کر وہ دوسروں کی طرف نہیں تکتے، نعوذ باللہ اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ مشکل ہو یا آسانی ہر صورت میں وہ اللہ پاک پر توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا کارساز سمجھتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ پر توکل ان کا کمزور نہیں ہوتا. یہ 3 نشانیاں ہیں ایمان والوں کی. ایمان والے صرف وہ ہیں. اللہ پاک ہمیں ان ایمان والوں میں ہمیشہ شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، ایمان کی لذتیں ہر گھڑی ہمیں نصیب فرمائے، اور کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹے ہوئے ہر لمحہ اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. کل بھی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ کلاس ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو سب خیریت سے رہیں، اللہ پاک کے کرم سے ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں، صحت و سلامتی کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ.